امجد صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں بھائی؟ سنائیں، ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ کہاں سے کال فرمایا آپ نے آج امجد بھائی؟ بس اسلام آباد سے۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ حکم کریں امجد بھائی، کیا حکم ہے؟ 2-3 سوال ہیں ذرا جی اس سر۔ میں میں کافی سے آپ کے پاس نظر آؤں، جی اور سر۔ وہ جب آپ کا نمبر آیا تو پتہ چلا 3 سال پہلے ایک دفعہ کسی گروپ میں کسی لوگوں نے وہ ہمارا آمنا سامنا کروایا تھا پہلے، بہرحال وہ گفتگو نہیں ہو سکی تھی، تو اچھا بہرحال 2 سوال ہیں اعلی یاری صاحب۔ جی سر۔ پہلا یہ ہے، ایک ذرا آپ کا موقف چاہیے مجھے خلافت و ملوکیت کے حوالے سے، کہ بعض دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کے دفاع میں لکھی گئی، اور اسی طرح یعنی یہ اپنا یعنی ان پہ الزام ہوتا ہے کہ شیعوں کے دفاع میں لکھی گئی یہ کتاب، اور شیعہ حضرات جو ہیں وہ، خیر میں نے ابھی پڑھی ہے امامت و ملوکیت غلام حسین جاڑا صاحب، علامہ غلام حسین جاڑا صاحب کی، ذرا مجھے آپ کا موقف ہے خلافت ملوکیت جو مودودی صاحب کی کتاب ہے اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں؟ مودودی۔ جی دیکھیں، ابو الاعلیٰ مودودی کوئی شیعہ عالم نہیں تھے۔ انہوں نے خلافت و ملوکیت شیعوں کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ شیعوں کے دفاع میں لکھ دیں، وہ ایک غیر شیعہ عالم تھے۔ انہوں نے اس کتاب میں ابو بکر کی خلافت کو شرعی اور صحیح تسلیم کیا ہے، عمر کی خلافت کو شرعی اور صحیح تسلیم کیا ہے، اور عثمان کی خلافت کو شرعی اور صحیح تسلیم کیا ہے۔ بعد میں کہا کہ عثمان سے کچھ غلطیاں سرزد ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کہا، اس نے کوئی شیعوں کے مفاد میں کتاب نہیں لکھی ہے۔ شیعوں کے حمایت میں اس وقت لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت باطل ہے، ابو بکر نے خلافت سنبھالی، یہ غلط ہے۔ خلیفت و امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ان کی امامت ان کو تسلیم کرنی چاہیے تھی۔ ان کے ابو بکر کی خلافت غیر شرعی، عمر کی خلافت غیر شرعی، عثمان کی خلافت غیر شرعی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ابو بکر کی خلافت صحیح ہے، عمر صاحب کی خلافت صحیح ہے، عثمان کی صحیح ہے، بس عثمان سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، اس لیے کچھ صحابہ نے ان پہ تنقید کیا، لیکن ان کی غلطیاں اس حد تک نہیں ہیں کہ ہم ان کی مذمت کر سکیں، یا ان کو جو قتل کیا گیا تھا وہ کام صحیح ہو۔ نہیں، غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، ان سے بھی کچھ غلطیاں ہو گئی، ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہا، تو اس میں تشیع کی کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ ایک تھوڑا سا اور وضاحت کر دیں کہ انہوں نے تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، جیسے غلام حسین جاڑا صاحب کہتے ہیں، انہوں نے، آپ نے پڑھی ہوگی لازمی، آپ صاحب مطالعہ ہیں، اور وہ کتاب آپ نے جاڑا صاحب کی پڑھی ہوگی، امامت و ملوکیت در جواب خلافت و ملوکیت۔ اس میں تو انہوں نے واضح پوری کتاب میں رد کیا اور بڑا صحیح لکھا ہے کہ یہ تو دفاع انہوں نے کیا ہے ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا، یعنی جو ابو بکر، عمر، عثمان اور سیدنا معاویہ۔ ہم تو ظاہر اہل سنت تو ان کا احترام کرتے ہیں، اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ دفاع میں لکھی گئی؟ آپ کی رائے اس میں، یعنی وہ صحابہ کے دفاع میں، یا آپ کی کوئی ایسا آپ امید؟ دیکھیں، ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے بالکل اس میں ابو بکر، عمر، عثمان کی دفاع کی ہے، معاویہ کی بھی دفاع کی ہے، اس میں ایسی کوئی بعض جگہوں پہ انہوں نے یہ کیا کہ عثمان سے وہ جو غلطیاں، اس سے وہ پردہ پوشی نہیں کر سکتے، انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ غلطیاں ان سے ہو گئی ہیں، بالکل۔ جی، انہوں نے یہ نہیں کہ انہوں نے بالکل دفاع کیا ہے، صفائی پیش کیا ہے۔ اب میں نے یہ کتاب بہت عرصے پہلے پڑھی ہے، آج سے بہت، جب ہم بچے تھے اس زمانے میں نے پڑھی، اس کے بعد میں نے نہیں، وہ کتاب میرے پاس ابھی تک پڑھا ہے، میں نے پھر اس کے بعد نہیں پڑھی ہے۔ جی بالکل، میں تو یہ سمجھتا تھا، میں نے تو ابھی پڑھی ہے دوبارہ، اور بڑی صحیح کر کے اسے پڑھی، اور کافی دیوبندی حضرات سے ہوا ہے مکالمہ، اور میں نے کہا یار یہ تو اہل تشیع کے حق میں نہیں ہے، ان کا مسئلہ امامت کے خلاف یہ کتاب آپ کہہ لیں۔ بہرحال انہوں نے نہیں ماننا اس بات پہ، ٹھیک ہے۔